ہو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہے. پیچھے بھی ہم نے بارہا یہ چیز پڑھی ہے کہ حق کا انکار بندہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی خواہش نفس پر وہ بھاری ہوتا ہے. تو جو لوگ خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ حق کو فالو نہیں کر سکتے، اور جو حق کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ لازماً اپنی خواہش نفس کو دبانے والے، اس کو پیچھے کرنے والے اور اس سے اللہ کی پناہ لینے والے ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، خواہش نفس اور حق دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے، یعنی بار بار ہم یہ نصیحت انہیں پہنچا چکے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر جب ہم محض اپنی خواہش نفس کے روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں بھی اعتدال میں نہیں رہتے. وہ خواہش نفس ہی کی پیروی تھی جس میں لوگ راہب بن گئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا. انہوں نے تقویٰ کا معیار یہ سمجھا کہ سب کچھ چھوڑ دیں اور اپنے جسم کو اذیت دیں اور بھوکے پیاسے رہیں، اور وہ بعض اوقات وہ کاٹ دیتے، چوٹ لگاتے تھے اپنے جسم پر. اور ایسے ایسے ان کے قصے ملتے ہیں جن کو یہ سینٹ کہتے ہیں ان کے راہبوں کے، کہ اللہ کی پناہ کی جس طرح وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا. اور پھر دوسری طرف خواہش نفس کی پیروی اتنی کی کہ بالکل ہی اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، دین کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اور اس کو صرف ایک چرچ کا ہی وہ بنا کے رکھ دیا انہوں نے کہ بس یہ چرچ کا نظام ہے، یہ بس یہی جانے، اور ہم اپنی سیاسی زندگی اور معاشرتی اور معاشی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک ہیں. دو ایکسٹریمز ہو جاتی ہے بندہ جب خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. یہی حالات اب مسلمانوں میں بھی ہیں. اب آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم نیکی یا مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے ہم نے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کی کہیں، حالانکہ وہ سنت میں تو نہیں ہے، بدعات بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں. مطلب شادی بیاہ کی رسومات میں میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں، چھوٹی بچیاں، انہیں ترجمہ پڑھاتی ہوں، تو ان کو میں سمجھا رہی تھی اسی طرح، تو وہ بتا رہی تھیں کہ رسمیں جو شادی بیاہ پر انہوں نے دیکھی ہوں گی اپنی اپنی فیملی میں، کہ وہ چاول پیچھے پھینکتے ہیں، اور وہ شاید پتہ نہیں اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اس کے رہے گا، واللہ عالم کیا ہے. اب یہ کس نے بتائی ہیں یہ باتیں؟ اور پھر اسی طرح لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کے سر کے اوپر قرآن کو رکھنا، اس وقت جس طرح اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس شادی ہال میں، جس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس پہ آپ کے قرآن کو کس چیز پہ گواہ بنا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں پہ. اور اس بچی کو جس کو قرآن سکھایا ہی نہیں، جس کو اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا، اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ کیا ریلیشن اس وقت وہ ہوتا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی قرآن اس کی حفاظت کرے گا. کس نے بتایا یہ؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں. اب یہ موقع نہیں کہ میں اس کو گننا شروع کروں، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے ارد گرد ہماری زندگی میں ایسے کون کون سے کام ہیں جن کے پیچھے صرف خواہش نفس کی پیروی ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اور ہم نے اس کو اپنی شادی کی، فوتیدگی کی اور خوشیوں کی سیلیبریشن کے حصے بنا رکھے، مطلب باقاعدہ ایک پارٹ بنا رکھا، اس کے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا. اور اگر ہم نہ کر پائیں تو ہمارے دل میں قلق رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کہیں کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے، اور کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو یہ شعور جو ہے یہ ہمیں آئے گا جب ہم سیکھیں گے اللہ کے دین کو. اور صحیح جو سورس ہے سب سے پہلے وہ قرآن. سب سے پہلے آپ قرآن سیکھیے، پھر آپ حدیث صحیح بخاری شریف پڑھیے، اور پھر آپ ان دونوں کی روشنی میں، پھر آپ جب آپ بخاری شریف ایک دفعہ پڑھ لیتے تو پھر آپ تھوڑا حدیث کو پہچاننے والے بن جاتے، پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، علم سیکھیے، حدیث کا علم بھی سیکھیے، قرآن بھی سیکھیے، لیکن پہلے قرآن کا علم سیکھیے، فرسٹ ہینڈ نالج دیجیے. پتہ لگتا ہے کہ اب صاف صاف آپ اس میں سیکھ رہے ہیں نا کہ خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو ہم جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور ہم نے نصیحت کی بات بار بار انہیں پہنچا دی ہے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں.
الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اجر 2 دفعہ پایا، دگنا پایا، ٹھیک ہے، یہ ان کو اس کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ جیسے ایتھوپیا سے جو گروہ آیا تھا، حبشہ سے، ان کے بارے میں یہ آیات ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے تھے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو ان کو دونوں اجر ملیں گے۔ اور اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، کیونکہ انہیں جو ہے یہ بھٹکانے کی کوشش بھی کی تھی نا مشرکین مکہ نے، لیکن یہ اس سے بھٹکے نہیں اور اپنی اس بات پر قائم رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے ان کا متزلزل نہیں ہوا۔ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ادفع باللتی ہی احسن ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ ایک عام بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرے ہم اس کے ساتھ دوستی کریں، ہمیں کوئی گھور کے دیکھتا ہے تو ہم اس کو مسکرا کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے، اور وہ برائی ہمارے اپنے اندر ہے، وہ جو ہمیں یہ سب کرنے نہیں دیتا، وہ جذبہ، وہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، وہ غصہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کدورت کینہ بھی ہو سکتا ہے، جو ہمیں دوسرے کی برائی کے بدلے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرنے دیتا۔ تو اپنی اس برائی کو بھلائی سے دور کرنا، اور وہ کیا ہے کہ اپنے سینے کو اللہ کی ہدایت کے نور سے بھر لے۔ جہاں ہمیں ارج ہو، جہاں ہمیں موٹیویشن ہو کوئی برائی کرنے کی، تو اس برائی کو کرنے کی بجائے اسی انٹینسٹی کی بھلائی کرتا رہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو ہم نیکی کریں گے اور اس میں ہمیں دگنا اجر ملے گا، نیکی کرنے کا اور برائی سے بچنے کا۔ سبحان اللہ۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، اور یہ صفت ہے ان لوگوں کی جنہیں دگنا اجر ملے گا کہ وہ یدرؤون بالحسنات السیئات، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں نا، تو یہ دیکھ لیں یہ صفات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی، یعنی جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حبشی وفد سے کہی تھی، تو انہوں نے یہ کہہ کر ان سے کنارہ کر لیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ بھی پڑھا نا پیچھے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیچھے عباد الرحمان کی صفات میں بھی سورہ فرقان میں آپ پڑھ کے آئے کہ جب ان کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ کوئی ان کا واسطہ پڑتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تو ہدایت ملتی اسے ہی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جو اس راستے کی مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں تو اپنی زمین میں اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں، اور ہماری طرف سے تو رزق کے طور پر، یعنی مکہ جو خود بے آب و گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنایا، اور پھر ایسا انتظام فرمایا کہ یہاں خود تو کچھ بھی نہیں اگتا، تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت وہاں پر ہر موسم کا پھل موجود ہوتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں ہم انہیں تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مساکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہوتے رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟
بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سر و سامان دیا ہو اور پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو؟ کامن سینس کی بات ہے، دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اس میں اگر کسی کو بھلائیاں مل جائیں اور ساتھ میں یہ وعدہ ہو کہ آخرت کا بڑا عذاب ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے دنیا میں جو ہے وہ کبھی اچھا بھی ملتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا، کبھی تنگی ہے، کبھی کشادگی ہے، لیکن آخرت کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے وہاں خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے وہاں جنتیں ہیں، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور تمہارے رب کی رضا ہے اور فرشتوں کی طرف سے سلام ہے، اور تمہارے رب رحیم کی طرف سے سلام ہے، اور تمہارے رب کا دیدار ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے ابدی خوشیاں ہیں، ہمیشہ رہنے والی، اور ایک کے لیے عارضی خوشیاں ہیں، تو فرق تو ہے نا۔ ایک کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسرے کی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس دن کو جب یہ لوگ جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یہ قول جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، جو بات ہمیں سمجھ آتی تھی، جو آئیڈیا ہمارے دماغ میں آتا تھا، جو ہمیں سوچتا تھا، ہم ان کو بھی بتا دیتے تھے، یہ بھی ہمارے پیچھے چل پڑے۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی نہیں گمراہ کر سکتا۔ وہ بھی کیا کہے گا؟ سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ کے آئے نا، میں نے تو صرف ایک آئیڈیا دیا تھا، ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر تو وہ نہیں چھوڑے گا، پھر تو وہ لے چلے گا ساتھ ساتھ۔ تو لوگ آئیڈیاز ضرور دیتے ہیں ہمیں، لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، لوگ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، لوگ ہمیں ٹیمپٹیشنز دیتے ہیں، لوگ ہمیں جو ہے وہ چکا چوند دکھاتے ہیں دنیا کی، لیکن جب تک ہم خود نہیں ان کے پیچھے چلیں گے نا، تب تک وہ ہمیں زبردستی تو نہیں چلا سکتے۔ جب ہم اللہ کی سے مدد مانگیں گے، جب ہم اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیں گے، جب ہم دنیا کے چھوٹے موٹے بڑے نقصان کے اوپر اس لیے کمپرومائز کر لیں گے کہ نہیں میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، تو کون ہمیں زبردستی گمراہ کر سکتا ہے؟ پھر یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ جیسے دنیا میں وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے تو وہاں پہ کیا دیں گے؟ تو یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتا رہے ہیں، دیکھ لو یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ابھی سبق حاصل کر لو تو بہتر ہے۔ اور وہ لوگ جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں اسے فلاح ملے گی۔ کہ آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ رسالت جو ہے، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، تو اس کے طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت تعارف ہے، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اسی کا سب کچھ، اسی نے بنایا، وہی ہے مالک، اور ہم کچھ دیر کے لیے ان چیزوں کے جو ہیں وہ وارث بنائے گئے ہیں، اور وہ ہم ان کے امانت دار بنائے گئے ہیں، اور پھر واپس پلٹ کے ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو انسان جب اپنے رب کی اصل اقتدار کو پہچان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو اپنا اقتدار کسی چیز پہ نہیں ہے، اس کا اپنا اختیار تو اپنے اوپر نہیں، اپنی اولاد پہ نہیں، گھر بار پہ نہیں، تو پھر وہ کبھی بھی میں کی رٹ نہیں لگاتا، وہ کبھی بھی جو ہے اپنے اندر تکبر نہیں آنے دیتا، وہ ہمیشہ مثبت رہتا ہے، عاجز رہتا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کو طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں کہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو بات یہ ہے کہ دن اور رات میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ اربوں خربوں سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اب رمضان ہے، قریباً ہر گھر میں سالانہ کیلنڈر موجود ہوتا ہے سحر اور افطار کے اوقات کو دیکھنے کے لیے۔ یہ اتنا سسٹمیٹک یہ کون کر سکتا تھا کہ آپ سالانہ کیلنڈر بنا لیتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اپریل کی 15 تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ ہی نکلے گا، کیونکہ وہ صدیوں سے ایسے ہی نکلتا ہے، کبھی 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جس کی تخلیق اتنی زبردست ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اور کیا کوئی 2 یا 4 لوگ اتنے زبردست پرفیکشن کے ساتھ ایک نظام چلا سکتے ہیں جبکہ وہ ایک جیسے اختیار رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا۔ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہماری زندگی میں کتنے شب و روز گزرے، کتنی دن راتیں گزری، کتنی دفعہ ہم نے سورج چڑھتے ہوئے صبح فجر کے ٹائم غور کیا ہو کہ اللہ یہ تیری کتنی بڑی نشانی ہے، کیسے غیر محسوس طریقے سے تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے کر آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ آج آپ کی سائنس کچھ زمانہ پہلے جو ہے یہ ثابت ہوا تھا نا کہ زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے، یہ چپٹی نہیں ہے۔ بہت طویل زمانے تک یہ عقیدہ رہا کہ زمین جو ہے وہ چپٹی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں نے ریسرچ کی اور انہیں پتا چلا کہ زمین تو اسفیریکل ہے، تو آپ دیکھیے یہ جو دن اور رات کا آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں داخل ہونا، اگر زمین چپٹی ہوتی تو کیا ہوتا، یک دم دن چڑھ جاتا اور یک دم رات ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ یک دم نہیں ہوتا، گریجولی آہستہ 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 دن رات میں رات دن میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ کی نشانی، لیکن ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھا جائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، ٹھیک ہے، ان کے سگے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ زیادہ تکبر نہ کر، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، تو جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی اعتدال کی راہ میں رہ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خزانے دیے تھے نا، یہ اس کی آزمائش تھی۔ تو کبھی بھی جو بھی نعمت آپ کو ملے، کوئی بھی کامیابی ملے، کبھی بھی اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے، تو یہ محض اللہ کی دین ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے کہ ہم نے وہ محنت کی اس راہ میں۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو پھر ہم وہ محنت بھی نہیں کر سکتے نا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جس کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑا
خوش نصیب کہتے ہیں. جب آپ بیٹے ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے، تم کہتے ہیں یہ تو بہت لکی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا اور یہ بھی خواہش کی کہ ہمیں بھی ایسا ہی ملے، اور عام طور پر ہمارے ہاں بھی ہم بھی ایسی خواہش کرتے ہیں. وہ کہنے لگے، مگر جو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. یعنی ایمان اور عمل صالح کی دولت صرف صبر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو حکمت ان لوگوں کے پاس تھی یہ علم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کے پاس علم تھا انہیں قارون کی دولت متاثر نہیں کر سکی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اور پھر یہ کہ جس طریقے سے اس نے کمایا ہے یہ تو آخرت کا وبال اکٹھا کر رہا ہے. تو وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں جو دنیا میں تنگی ترشی میں گزارا کر لیں لیکن رب کو راضی کر کے جائیں، تو پھر آخرت میں ان کو بہترین اجر ملے گا. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب وہی لوگ جو کل کو اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. اور آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں، کیونکہ اب پتہ ہے کہ جو مساکین ہیں امت مسلمہ کے وہ باقی لوگوں کی نسبت جو ہے 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا کیا حال تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم آزمائش میں ڈالے گئے تو ہم نے صبر کیا. اموال اور حکومت کا والی تو دوسروں کو بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، بس وہ باقی لوگوں سے قبل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور حساب کی سختی اور جو ہے وہ مال اور حکومت والوں کے لیے رہ جائے گی. تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر کو پسند کیا تھا، نفعت اللہ، کیونکہ اس میں پھر بندے کے پاس اگر نفعت اللہ ہوگا تو پھر حساب کتاب دینے کے لیے تو جو ہے وہ اتنا اس کے پاس ہوگا ہی نہیں کہ وہ کوئی حساب کتاب اس سے لیا جائے. سبحان اللہ. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. تو جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والے کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کہ وہ عمل کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کی طرف پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کوئی کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض آپ کے رب کی مہربانی سے آپ پر نازل ہوئی ہے. بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنے، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار آپ کو اس سے باز رکھیں. باز رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کفار کے تھریٹس یا ان کو خوش کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ کا پورا پیغام دوسرے کو نہ پہنچائے. اپنے رب کی دعوت دیجیے اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. جب انا للہ و انا الیہ راجعون ہے تو پھر بندہ چیزوں کے پیچھے کیوں لگے اور ان چیزوں کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کیوں کرے. سورۃ عنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا نہیں. جب ہم اس راستے پر قدم رکھتے ہیں تو پھر مشکلات تو آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو صحیح نا کہ ہم نے جو دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کا
تو ہم اس پر کتنا قائم رہتے ہیں. تو آزمائش تو آئے گی، آزمائے تو جائیں گے. جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے قرآن کریم میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے جب تک کہ اللہ یہ نہ جان لے کہ تم میں سے کتنے جو ہیں وہ جہاد میں جان لڑانے والے ہیں اور کتنے صبر کرنے والے. تمہیں آزمائش میں ڈالے بغیر ہی تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، بڑے بڑے درجے دے دیے جائیں گے. بغیر پیپر لیے، بغیر ایگزامینیشن کلیئر کیے آپ اگلی کلاس میں نہیں جاتے، تو درجے کیسے بلند ہوں گے پھر جب پیپر ہی نہیں ہوگا؟ اور جب پیپر ہو اور ہم نہ اس میں فیل ہو جائیں تو کیا ہمارا گریڈ بڑھتا ہے؟ ہم اگلی کلاس میں جاتے نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ آزما کے تو دیکھے گا. تو جس طرح دنیا کے امتحانوں میں پاس ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، اسی طرح ان امتحانوں میں بھی پاس ہونے کے لیے پوری کوشش ضروری ہے، علم ضروری ہے، جہاد ضروری ہے، اسٹرگل ضروری ہے. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ جانتے ہیں، خود جانتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو یہ آزمائش میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ڈالتے ہیں؟ بغیر آزمائش میں ڈالے بھی تو اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں نا یہ جہنمی ہے یہ دوزخی ہے، بیکاز اللہ نوز کہ کس نے کیا کرنا ہے. وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی جانتا تھا، 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جانتا تھا کہ جس نے اس سال اس سن 2022 میں اپریل میں اس تاریخ کو پیدا ہونا ہے، اس نے کس طرح کے اعمال کرنے، اپنے علم کی وجہ سے وہ جانتا ہے. لیکن پھر وہ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ ہمارے اوپر اتمام حجت ہو جائے. ہم نہ کہیں قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں جنت میں پھینکا گیا، ہمیں کیوں جنت میں بھیجا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. تو وہ ہمارے لیے تمام حجت کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے کہ دیکھ لو یہ تمہارا عمل تھا، اس کے مطابق تمہارا یہ ریوارڈ ہے اور اس کے مطابق یہ تمہاری سزا ہے. تو کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم پر بازی لے جائیں گے؟ بڑا ہی غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. جہاد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اب پوری کوشش کرنا. حسن بصری کہتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت آپ دیکھیں نفس کے ساتھ آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح آپ کو جو ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، آپ کو معاشرے کی روایات کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. ہر وقت تو آپ جہاد میں ہیں، ایک مسلسل کوشش میں ہیں. عبادات کرنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے، قرآن سکھانے کے لیے آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. تو جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. گویا بھلا کس میں؟ جہاد میں، کوشش کرنے میں. بیٹھے پڑے رہنے میں بھلا نہیں ہے. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو ایسے کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. تو یہ بھی آزمائش ہے نا. ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے نا، قدرتی طور پر ہوتی ہے، اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے. لیکن اب اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو، ماں کے میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے. اب بیوی کے قصور کوئی نہیں، شوہر اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا اور ماں اس کو بلیک میل کر رہی ہے کہ نہیں تم دو. تو ماں کی محبت ہے تو صحیح، لیکن اس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں. یہ بھی آزمائش آ گئی نا. ایک آزمائشوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ مختلف آزمائشیں انسان کو مختلف اس میں آتی رہتی ہے. یاد رکھیے کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی معصیت میں جائز نہیں. خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو.
پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ تو یہ آزمائش ہے نا، لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، تم نے اگر یہ نماز کا جو ہے وہ بریک نہیں ملے گا۔ یہاں پاکستان میں تو خیر اس طرح نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پابندیاں ہیں ایسی، تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اب وہ بندہ کہے کہ ہائی یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، اور دوسری طرف اللہ کا واضح حکم ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ وہ لوگوں کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کی فرما برداری میں جب آپ کسی اپنا کوئی دنیاوی نقصان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمیں دیتا ہے، لیکن یہ آزمائش ہے نا، آزما کے وہ دیکھے گا ہمیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے نا کہ جب مشکل ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہو جاتے، اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی تو وہ ساتھ آ جاتے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ تو ضرور یہ دیکھے گا کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسروں کو بھٹکانے کا، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی نہیں اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی کیسے کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ہاں وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی۔ اب یہ کیا بات ہے، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو پھر یہ دوسروں کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ یہ دوسروں کو بھٹکا رہے تھے۔ تو جو جس کو بھٹکائے گا تو اپنا گناہ تو پائے گا ہی خود کے بھٹکنے کا، لیکن دوسروں کو بھٹکانے سے وہ جو گناہ کریں گے تو اس میں سے بھی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو ملتی رہے گی۔ تو یہ گویا اس دوسرے کا کام کا وہ نہیں ہے، وبال ہی اس کا اپنا ہی بیسکلی غلط کام تھا جو اس نے دوسرے کو بھٹکایا، تو اس کا یہ خمیازہ بھگتے گا۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان سے اس کی ان افطرا پردازیوں کے باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے۔ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے دین بنا لیا، اپنے پاس سے ثواب اور گناہ بنا لیے، اپنے پاس سے قصے کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہے اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خاص طور پر یہاں پر رزق کی بات کی گئی۔ رزق کے معاملے میں اکثر ہم سے یہ چوک ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا رازق سمجھنے لگتے ہیں۔ فلاں مجھے جاب سے نکال دے گا تو کیا ہوگا، فلاں جو ہے وہ کہیں یہ نہ کر دے، میرا وہ فلاں میرا حصہ نہ لے لے، فلاں یہ نہ کر لے، فلاں وہ نہ کر لے۔ رزق سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیے جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق لکھ دیا ہے، اور رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق جو ہوتا ہے وہ مادی ہوتا ہے، جیسے مال، اولاد، گھر بار، دولت، کھانا پینا، یہ سب مادی جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ مادی رزق ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے معنوی رزق، ٹھیک ہے۔ معنوی رزق وہ ہے جیسے علم، محبت، ٹھیک ہے، صحت، یہ سب معنوی رزق ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو اللہ تعالیٰ نے جو مادی رزق ہے جیسے اور صحت اور بیماری اور یہ ساری چیزیں بھی کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر رکھا ہے۔
اور رزق ہمارا ویسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ اللہ کی معرفت میں سے ایک بات ہے کہ بندہ اس چیز پر راضی رہے کہ اس کا رازق اور مالک اللہ ہی ہے، لوگ اس کو نہ تو دے سکتے ہیں اور نہ اس سے چھین سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم یہ بات ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہم دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم جب دوسرا ہماری مدد نہیں کرتا نا، تو پھر ہمیں اس کے اوپر شکوہ بھی نہیں آتا، ماں باپ نے میری مدد نہیں کی، بہن بھائی مجبوری میں میرے کام نہیں آئے، فلاں بیماری میں میرے کام نہیں آیا، فلاں کا تو میں نے اتنا کیا تھا وہ میرے کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے ہم مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا نہیں تھا کہ وہ ہمارے کام آتے، اگر اللہ نے لکھا ہوتا تو وہ ضرور آ جاتے، وہ ضرور ایسا کرتے۔ اور اصل میں تو اللہ رازق ہے، اصل میں تو مالک وہ ہے، تو کیوں نہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، ان کی طرف نظر رکھنے کی بجائے اللہ کے اوپر نظر رکھوں، اللہ کی طرف رجوع کروں۔ اور یاد رکھیے یہ جو مانگنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے ایک دفعہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر تنگدستی مسلط کر دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نہیں مانگتے نا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے کسی نہ کسی طرح پوری کرتا رہتا ہے، اور جو لوگ مانگ لیتے ہیں نا پھر ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی، وہ آپ دیکھیں گے وہ مانگتے ہی رہتے۔ تو جو نہیں مانگتے ان کی پوری پڑ جاتی ہے، لیکن جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ان کو اپنا رازق سمجھتے ہیں، تو ان کی کبھی بھی پوری نہیں پڑتی۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا پھر انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے خلق کی ابتدا کی، پھر اس کا وہ اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ دوبارہ لوٹا دینا یا اعادہ کرنا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ پیچھے بھی آپ ہی پڑھ کے آئے نا کہ ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو پھر کیا ہوا؟ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو پھر یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے ہمیں بھی اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا نقطہ محبت کیا ہے، ہماری ایکسٹریم جو محبت ہے، اشد حبت، وہ کس چیز کے لیے ہے، ہمارے آپس کے تعلقات کی بنیاد کیا ہے۔ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس محبت کے پیچھے اللہ کی محبت کار فرما ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بنایا نا شوہر بیوی ان دونوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا نا، تو یہ اللہ کی محبت کے ساتھ وہ محبت ہوگی تو آپ یقین کیجئے اس ریلیشن سے زیادہ خوبصورت ریلیشن کوئی نہیں۔ لیکن اگر اسی محبت کے پیچھے دنیاوی کوئی مقصد ہوگا، جیسے خوبصورتی ہو گئی، پیسہ ہو گیا، یا کسی کا مزاج ہو گیا، تو ان میں سے تو کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ہے، نہ ہمیشہ کوئی خوبصورت رہتا ہے، نہ ہمیشہ کوئی ہر وقت اچھا ہی رہتا ہے، نہ ہمیشہ کبھی کسی کے پاس مال ہی رہتا ہے۔ تو پھر جب وہ پیچھے کی جو موٹیویشن ہوتی ہے، جو پیچھے سبب ہوتا ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔
تو اگر ہم دنیا کی محبتوں میں بھی ثبات چاہتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ اللہ کی محبت کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین سے محبت کرنے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کریں، اللہ نے یہ محبت ہمارے دل میں ڈالی، تو ہم اپنی اولاد کی پرورش اس لیے کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، میں اس کو اچھی تعلیم و تربیت دوں، میں اس کی خاطر کوشش کروں۔ اور بچے سے ہم توقع نہ باندھیں، اس کو ہم اس لیے پالے پوسے نہیں کہ کل کو یہ میرا سہارا بنے گا۔ کون بنتا ہے سہارا کسی کا؟ بچے جوان ہوتے، اپنے اپنے گھر بار والے ہو جاتے، بہت سارے تو ایسے بھی پیرنٹس ہوتے جن کی ساری اولادیں باہر چلی جاتی، تو کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ حالانکہ وہ آپ سے محبت کرتے، آپ ان سے محبت کرتے، لیکن جب آپ پیچھے موٹیویشن یہ رکھیں گے کہ میں نے اپنی اولاد سے محبت اور اس کی پرورش اللہ کی خاطر کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مددگار ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے خود آپ کا سہارا بن جائے گا، آپ کی اولاد کے دل میں ڈال دے گا۔ جو بچے اللہ کے فرما بردار ہوتے اپنے ماں باپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑتے، پریشان ہونے کے لیے تو نہیں چھوڑ دیتے۔ تو کوئی بھی محبت ہے کسی کی بھی، پیچھے نقطہ محبت جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں یہاں تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو جو اپنی درمیان محبت کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی ان کا نقطہ محبت کیا تھے؟ بت۔ تو دنیا میں تو یہ شاید ایک دوسرے کے پھر بھی کام آ جاتے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ ہم جب دنیا میں اللہ کی خاطر محبت کرتے تو ابھی ہم نے پڑھا کہ پھر ہمیں تو عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ کی خاطر محبت کرتے، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا، یعنی ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں تو وہ یقیناً ہے ہی صالحین میں سے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا تو کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو بات وہی ہے کہ بیوی کا نقطہ محبت چونکہ قوم تھی تو اس کا انجام قوم کے ساتھ ہوا۔ اور پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور رنج نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی کے طور پر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو کبھی فعل ان کا تھا اس کے جو مضمرات ہیں اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس قصے کو لاتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ بیٹے سے زیادہ بیوی کا ذکر آتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ بیٹا تو ان کا بیٹا نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بیوی کیوں اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ہر دفعہ، اس لیے کہ اس کی جو انٹینشن تھی، وہ اس کی جو چاہت تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ کس کے ساتھ تھی؟ اپنی قوم کے ساتھ، بدفعل لوگوں کے ساتھ۔ کتنا برا انجام ہوا ایسے لوگوں کا، اور آج کھلے عام ان چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اب ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دل سے کراہت کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باتیں کر دیتے ہیں،
لیکن ہمیں پریکٹیکلی اس چیز کے خلاف جو ہے وہ کلمہ جہاد بلند کرنا پڑے گا. اپنی مجالس کے اندر اس پہ بات کیجئے اور اس کو کنڈیم کیجئے کہ یہ کلچر جو ہے یہ کسی طرح بھی اسلامک کنٹریز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کی بڑی بڑی ہی کبھی سزا ہے، بہت بری سزا ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار کنڈیم کیا ہے. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روزے آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جانتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھے لکھے تھے. لیکن جہاں بات آتی تھی اللہ کی فرما برداری کرنے کی، وہاں شیطان ان کے اپنے اعمال جس راہ زندگی پر یہ لگے ہوئے تھے اس کو بیوٹیفائی کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا. کوئی بات نہیں، خیر ہے، ابھی ٹائم ہے، اسی وقت تو تم کما سکتے ہو اپنے بڑھاپے کے لیے، نمازوں کے لیے پھر بھی بہت وقت ہے، اور کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رات کو ساری نمازیں اکٹھی جو ہے وہ قضا کر کے پڑھ لینا، جمع کر کے پڑھ لینا. اور یہ کہ ابھی جس طرح بھی ہو سکتا ہے اکٹھا کر لو اور بنا لو. اور تمہارے بچے ہیں، ان کے بڑے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. اور شیطان بڑا بیوٹیفائی کر کے دکھا دیتا ہے سارا کچھ، برے برے اعمال، رشوت لینا، حرام کھانا اور اللہ کے ذکر کو بھلا دینا، یہ سارا کچھ. اور انسان سمجھتا ہے میں بہت زبردست کام کر رہا ہوں، لیکن سب کچھ ہوش گوش رکھتے ہوئے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اس کے عقل پر پردے پڑ جاتے. اور جب موت سامنے آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے بس ختم، اور میں نے تو صدقہ بھی کرنا تھا، اور میں نے تو سوچا تھا میں لمبا قیام بھی کیا کروں گا، اور میں نے تو یہ بھی سوچا تھا اور وہ بھی سوچا تھا. اور پھر مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے گا تو اس کے لیے وہ نماز اس کے لیے روشنی نہ کرے گی، اس کے لیے نور نہیں ہوگا قیامت کے دن. اور وہ قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو مال اور عہدوں میں الجھ کر نمازوں کو قضا نہ کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں. موسیٰ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، نعمتوں میں آزماتے ہیں، اور بعض اوقات نعمتوں کو واپس بھی لے لیتے ہیں. ہمیں اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے تو وہ واپس نہ لے، کیونکہ ہم نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو مشکل ہو جاتی ہے، تو بڑی مشکل لگتی ہے یہ آزمائش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں اس کے لیے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءت نعمتک وجمیع سخطک. پھر اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. کہ یہ جو ہم کسی آزمائش میں ہم ایسا کر بیٹھیں کہ اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائیں، تو یہ دونوں دعائیں ایسے موقعوں پر پڑھنی چاہیے، اور اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو قائم بھی رکھیں. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے. جی عنکبوت کہتے ہیں نا مکڑی کو. تو قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے. جیسے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ مثالیں جو ہیں
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. تو جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک ہم قرآن کی جو اس کا بصیرت ہے اس کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، اس کے حکمت کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، تو ہمیں یہ مثالیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی. بیت العنکبوت جو ہے، مکڑی کا گھر جو ہے، یہ فزیکلی بھی بڑا کمزور ہوتا ہے. مکڑی کے جالے کا سہارا لے کے دیکھیں، دے نہیں سکتے، ٹوٹ جائے گا. اور ورچولی بھی یہ بڑا کمزور ہوتا ہے. جیسا پہلے بھی ہم نے جب یہ صورت پڑھی تو میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ مکڑی جو ہے جب میٹنگ کرتی ہے تو اس کے بعد مکڑے کو مار دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ گھر بناتی ہے، اور جب یہ گھر بناتی ہے تو انڈے دیتی ہے. جب یہ انڈے میں سے اس کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اس مکڑی کو کھا جاتے ہیں. یعنی یہ گھر بستا نہیں ہے، پھلتا پھولتا نہیں ہے. تو شرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس سے شرک جو ہے چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، بڑا ہی بودا سہارا ہے. اب اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے اس کام کے لیے جس کے لیے ان سے پکارا جا رہا ہے. کسی کو آپ رزاق کہتے ہیں، کسی کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں، تو مشکل کشا تو صرف اللہ ہے. کسی کو آپ جو ہے وہ دستگیر کہتے ہیں، ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ پکڑنے والا. تو اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مشکل سے نکالے؟ کسی کو آپ کچھ کہتے، کسی کو آپ کچھ کہتے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف چند نام ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں. شرک کی کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں. جو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں، وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر کو جو بنا رکھا تھا اپنے معبود، تو وہ ان سے دعائیں کرتے تھے. تو کیا ہے ان کی دعائیں سوائے اس کے کہ وہ ایک سراب کہ پانی جو ہے پیاسا دور سے پانی کو پکار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے قرآن کریم میں شرک کی مثالیں بتائیں، لیکن غور و فکر کرنے والے ہی ان مثالوں سے عبرت پکڑتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چھپے کھلے بڑے چھوٹے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کہیں بھی کسی بھی درجے پر کسی کو بھی اللہ کے سامنے اللہ کے برابر لا کھڑا کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں موت نہ آئے مگر یہ کہ ہم اسی کلمے پر قائم ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے. ایسی محبت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہمیں اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار، ماں باپ سب سے زیادہ عزیز ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.